سب سے پہلے کوکب فرشوری صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، الیکشن کیمپین سے لے کر اور سروس نے جو ریزلٹس دیے اور اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو نتائج آ رہے ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور آپ نے کیا ریڈ کیا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، جو کاملا ہیرس ریس میں بہت تاخیر سے آئیں، اور اس کا سبب ہم سب جانتے ہیں کہ جو بائیڈن تھے، پہلے ان کی دستبرداری کے بعد انہوں نے اپنی کیمپین شروع کی، اور ان کی کیمپین کا دورانیہ 4 ماہ سے بھی کم ہے۔ وہ جولائی کی 21 تاریخ کو آئی تھیں، اور آج نومبر کی 5 تاریخ ہے امریکہ میں۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار جب اعلان کیا تھا 2024 کا الیکشن لڑنے کا، تو وہ 2022 میں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے 2 برس کا عرصہ ملا۔ پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے پرائمریز جیتیں، اور اس لحاظ سے ان کو کیمپین کرنے کا زیادہ وقت مل گیا۔ تو اگر ہم صرف اور صرف کیمپین کی بات کریں، تو جو یہاں پہ مبصرین ہیں وہ اس بات پر تو یقیناً کاملا ہیرس کی ستائش کر رہے ہیں کہ اتنے کم دورانیے میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت مضبوط امیدوار تھے۔ بالکل، وہ ایک وقت ایسا تھا کہ سرویز کے مطابق اور جو عوامی رائے عامہ تھی، اس میں وہ تقریباً ناقابل شکست نظر آ رہے تھے۔ ٹرمپ کو مضبوط لیکن امیدوار کن فیکٹرز نے بنایا؟ کوکب صاحب، کیا ہم جو بائیڈن کی پالیسیز پر اس حوالے سے تنقید کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، دو باتوں پر دار و مدار ہوتا ہے کسی بھی امیدوار کے مضبوط ہونے کے، کمزور ہونے کے۔ ظاہر ہے، ایک تو ان کی اپنی جو وہ شخصیت، ان کی اپنی پالیسیز، ان کا اپنا کیمپین چلانے کا انداز، اور دوسرا بالکل ان کا مد مقابل۔ ان کا مد مقابل جتنا زیادہ مضبوط یا توانا ہوگا، وہ اتنے کمزور ہوں گے، اور اسے وائس ورسا آپ کر لیجئے۔ تو اس وقت جو بائیڈن کی جو اپروول ریٹنگ ہے امریکہ میں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر صدر کی کچھ تھوڑے عرصے کے بعد ان کی اپروول ریٹنگز آتی رہتی ہیں، اور اس میں ہم تغیر بھی دیکھتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وقت چونکہ ان کے مد مقابل جو بائیڈن تھے، اور وہ سٹنگ پریزیڈنٹ تھے، انکمبنٹ تھے، چونکہ ان کی اپروول ریٹنگز کم تھیں، تو اس کا ظاہر ہے اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری جو بھی ان کے چیلنجر ہوتے، اور اس وقت ان کے چیلنجر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، تو ان کو اس لحاظ سے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو وہ بن گئے۔ اور جب کاملا ہیرس آئیں، ایک چیز ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2020 کی جب پرائمریز ہو رہی تھی، تو اس میں کاملا ہیرس آئی تھیں، اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن بہت جلدی انہوں نے اپنی کیمپین کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے انہیں کیمپین کے حوالے سے مبصرین کوئی بہت زیادہ توانا اس کے طور پر، ایک امیدوار کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن بہت کم عرصے میں انہوں نے بہت پیسے جمع کیے، اور ان کو بہت ڈونیشنز ملے، فنڈنگ ملی، انہوں نے انرجائز کر دیا ووٹر بیس کو۔ اب یہ ان کی کیمپین جس کی ستائش مبصرین کر رہے ہیں، کیا وہ ان کی انتخابی کامیابی پر منتج ہوتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، چند ہی گھنٹوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، فاطمہ وریاب صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا۔ فاطمہ، اس وقت جو ہمیں ریزلٹس بتا رہے ہیں، اس میں ٹرمپ کی برتری ابھی تک تو واضح دکھائی دے رہی ہے، لیکن ابھی کچھ سوئنگ سٹیٹس ایسی ہیں جن کے ریزلٹس آنا باقی ہیں، اور اس کے بعد میں بھی سچویشن چینج ہو جائے۔ آپ کے خیال میں ٹرمپ کے مقابلے میں کملا ہیرس بطور امیدوار، کیا یہ رائٹ چوائس تھی ڈیموکریٹس کی؟ کیونکہ جو فیکٹرز بتائے جا رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کملا ہے وہ ریس میں لیٹ انٹر ہوئیں، اس وجہ سے انہیں کیمپین کا ٹائم کم ملا۔ تو کیا سب چیز کیمپین پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، یا جو 4 سالہ آپ لوگوں کی حکومت تھی اور کارکردگی زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار یور کویشچن۔ میں یہ کہوں گی کہ ابھی مقابلہ جاری ہے، اور ابھی کافی دن تک ریزلٹس آنا فائنل ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ہم میل ان بیلٹس جو ہیں بہت پاپولر ہیں۔ آفٹر دا پینڈیمک ایوری بڈی از ووٹنگ بائی میل، اور اس وجہ سے جب میل ان بیلٹس آتے ہیں، ہم ٹوٹل کاؤنٹ نہیں دے سکتے، بے شک وہ چھوٹا الیکشن ہو، بے شک وہ پریزیڈینشل ہو۔ تو جب تک یہ میل ان بیلٹس نہیں کاؤنٹ ہوں گے، ہمیں ایک پراپر وکٹری کا نہیں پتہ چلے گا۔ ایٹ لیسٹ 7 days ہمیں نہیں پتا ہوگا۔ اس وقت ٹرمپ لیڈ میں ہے، اگر وہ پینسلوینیا اور جو باقی سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کو جیت پاتے ہیں تو ان کے لیے جیت بہت قریب ہے۔ بٹ لائک آئی سیڈ، اگر میل ان بیلٹس کی وجہ سے کوئی ڈفرینس آتا ہے تو ہیرس کین ون دس ریس، اٹس ویری پاسبل۔ اینڈ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا مس ہیرس لیٹ انٹر ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ان کو الیکشن پہ فرق پڑے گا؟ ہاں، فرق پڑ سکتا ہے، بٹ ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے، اینڈ میں خود ایک ڈیموکریٹ ہوں، اینڈ مجھے پتہ ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی از ویری آرگنائزڈ۔ آپ دیکھیں جو مین شیئرز ہیں
وہ سارے ڈیموکریٹ ہیں جو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ نیو یارک سٹی لاس اینجلس anywhere you go, big cities are mostly Democrat. And the reason is because the Democratic Party is very organized. Unka voter outreach बहुत strong hai. But at a national level, جو Republican Party کی overall policies ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو سوٹ کیوں کرتی ہیں کیونکہ وہ اکانومی کے لیے بہت highly speak کرتے ہیں اینڈ ان کی جو ہے ایک کامن سینس اپروچ ہے وہ بہت زیادہ نہ ریڈیکل چل رہے ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ وہ آپ کی پالیٹکس میں آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے اسی لیے کامن پرسن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چاہتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہو وہ اتنا ایکسٹریمسٹ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ یہ بھی نہ ہو کہ بالکل ہی پریزیڈنٹ نہیں ہے تو اس لیے آئی تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹرمپ کا جو اپیل ہے میسز کے اندر وہ اس لیے کیونکہ وہ اکانومی کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس وقت آئل کی پرائسز گیس کی پرائسز ڈے ٹو ڈے لیونگ از آلموسٹ امپاسبل ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اگر امریکہ میں ایسا صورتحال ہے after it being an imperialistic nation کیونکہ امریکہ کا ہولڈ ہے in every country in every continent and تو اس کو دیکھنے کے باوجود اگر مس کیملا ہیرس اگر جیتتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی از ویری اسٹرانگ آلدو میں یہ ضرور کہوں گی کہ مس ہیرس کی without the Democratic Party Kamala Harris is not a well-suited candidate for a presidential election kyunki she really lacks some of the key personality traits to be a presidential candidate and I don't think that under her leadership we will make much progress as a nation because آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بائیڈن نے کس طرح سے 4 سال گزارے ہیں اکانومی اچھا فاطمہ آپ نے کہا کہ جو اہم فیکٹر ہیں ان الیکشن میں معیشت اور جابس کے حوالے سے زیادہ جو ہے ڈیپینڈ کر رہے ہیں لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خارجہ پالیسی جو بائیڈن کی رہی اسپیشلی غزہ وار ہم نے دیکھی جو اب تک چل رہی ہے وہ بھی تو اثر انداز ہو رہی ہے انتخابات کے نتائج پر اس کو آپ کس حد تک دیکھ رہی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایکسکیوز می میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی نے کیا ان غزہ اٹس بن اے ہیوج ریزن کہ کیوں اس ریس کے اندر پیچھے بھی ہیں کیونکہ دیٹ از اے ویری ہاٹ ایشو ان امریکہ یہاں پہ ایک بہت زیادہ آرگنائزڈ سسٹم چلا ہے کہ ایون جو لوگ غزہ کو سپورٹ کرتے ہیں لائک ان کو اسکولوں میں جا کے مارا گیا ہے بگ یونیورسٹیز میں آئیوی لیگ یونیورسٹیز میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے اور وہ صرف انسانیت کے لیے بولیں اور پھر بھی اتنا زیادہ پش بیک ہوا ہے اس ایڈمنسٹریشن کے اندر کہ ٹو اسٹاپ دیز پروٹیسٹ اور پروٹیسٹ از پیسفل پروٹیسٹ از پارٹ آف دی امیریکن کانسٹیٹیوشن جو ڈیموکریٹک پارٹی کی اوور آل آؤٹ لک ہے دے آر گوئنگ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ٹو این ایکسٹینٹ اینڈ آئی ویری مچ ڈس ایگری وتھ دیٹ How can you go against the founding principles of this nation? You cannot. And I would say that it's not even a Muslim issue because at the end of the day, آپ دیکھیں پاکستان نے بھی ایک میں کہوں گی although میں بہت پراؤڈ ہوں اپنے پاکستانی ہیریٹیج سے میں کہوں گی پاکستان بھی پیچھے ہے ان چیزوں کے بارے میں. They did not stand up for Gaza in the way that I think was appropriate. تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایون مسلم نیشنز بیکڈ اپ ہیں وہ نہیں بول رہی تو یہ والی چیزیں تو ادھر ہوں گی کیونکہ ہم ویسٹ میں رہتے ہیں اور ادھر ایک بہت زیادہ مینوفیکچرڈ ہیٹریڈ ہے اگینسٹ مسلمس تو وی ہیو ٹو کم بیک دیٹ ناٹ اونلی ایز آن اے لیول کہ ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں I just want to bring it up Trump went up to 230 he's increasing his electoral votes تو he's up to 52% میں ساتھ ساتھ الیکشن کے ریزلٹ بھی دیکھ رہی ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پیلسٹائن میں ہوا ہے although Trump is not in favor of Gaza he is in favor of ending the war and that's why I think that a lot of people are voting for him